بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کی خدمت میں نیا پروگرام لے کے پھر حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 13 جنوری ہے، جمعرات کا دن اور سن ہے 2022۔ آج کے پروگرام شیڈیول کے مطابق یا اسکیجول کے مطابق میں آپ کو کہانی سناتا ہوں۔ آج جو آپ کو کہانی سنانے والا ہوں نا، یہ میرے پسند کے ہیرو چنگیز خان کے بارے میں۔ آپ لوگ حیران ہوں گے کہ چنگیز خان سے بڑا تو کوئی ظالم جابر اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، اور وہ میرا ہیرو کیسے ہوا؟ دیکھیں، خوبیاں اور خامیاں ہر بندے میں ہوتی ہیں۔ اس کی قتل و غارت گری، ظلم و بربریت، اس کا جلاد ہونا اپنی جگہ مسلم، میں تسلیم کرتا ہوں۔ مگر دو ایسی چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں چنگیز خان کے بارے میں جو میں نے پڑھی ہیں، تاریخ کے اوراق میں درج ہیں، ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ دو ایسی چیزوں پہ غور کرنا پڑتے ہوئے، نمبر 1، اس کا فوج کو کمانڈ کرنا، کہ تھوڑی تعداد کے لحاظ سے تھوڑی فوج کے ساتھ بڑی فوج کا، اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کا مقابلہ کرنا، اس پہ کہاں لڑنا ہے، کب لڑنا ہے، کیسے لڑنا ہے، یہ حکمت عملی بنانا۔ اور نمبر 2، جیسے میں نے آپ کو پہلے، ایک تو یہ ہوا کہ جنگی حکمت عملی بنانا، اور نمبر 2 اس کا ہوا بہترین پلانر، ایک ایسا پلانر جو ہاری ہوئی جنگ کو، اپنے فوجیوں کی، اپنی کمک کی ہارے ہوئے حوصلے کو بڑھا کیسے کرنا ہے، ان کو لڑنے پہ کے لیے آمادہ کیسے کرنا ہے، ان میں جوش اور جذبہ کیسے پیدا کرنا ہے، یہ دو چیزیں آپ غور سے پڑھنا، آپ کو اس کی جنگی زندگی میں خوب نظر آئیں گی۔ بات لمبی ہو جائے گی کہ کئیوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں نا کہ چنگیز خان کا اصل نام تیموجن تھا، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا۔ لیکن اس کے بارے میں نے جو کچھ پڑھا ہے، اس کے بارے میں آپ کو میں اگلے پروگرامز میں، خاص طور پہ جب صبح کا پروگرام شروع کروں گا، اس میں بتاؤں گا۔ بہت ساری باتیں اس کے بارے میں معلوم ہے، اس لیے میں اسے اپنا ہیرو مانتا ہوں کہ جنگی حکمت عملی اچھی بناتا تھا، اور فوج کی کمانڈ پہ بہت زیادہ ہوتی بہترین تھی۔ آئیے اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ چنگیز خان اپنے قافلے کے ساتھ کسی مارکے پہ نکلا ہوا تھا، کسی مہم پہ گئے ہوئے تھے۔ رستے میں آ جاتا ہے کہیں ان کا پڑاؤ، کیمپنگ ہو جاتی ہے، وہاں بیٹھ جاتے ہیں رات گزارنے کے لیے، وہاں 2 دن اپنی تھکن اتارنے کے لیے رک بھی جاتے ہیں۔ اور اب کیا کرتے ہیں کہ اگلے دن اس کے جو ساتھی تھے وہ شکار کے لیے جنگل میں پھیل گئے۔ سارا دن جنگل میں خاک پھانکنے کے بعد شام کو تھکے ہارے اور بے حوصلہ، بے سد ہوئے واپس آئے، کہا کہ خان صاحب ہمیں تو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملا، اب آپ ہی کچھ کریں تو کریں۔ اچھا، اس کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ اس نے ایک اپنا پالتو باز رکھا ہوا تھا چنگیز خان نے، عقاب۔ ویسے تو علامہ اقبال نے بھی ایک شعر میں کہا ہے چنگیز خان کے بارے میں، کہتے ہیں نظام بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یعنی چنگیزی نام اور استعارہ بن چکا ہے ظلم و بربریت کا۔ اچھا خیر، انہوں نے آ کے کہا جی خان صاحب ہمیں تو کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ اگلے دن وہ اپنے باز کے ساتھ، وہ باز جو اسے جان سے زیادہ پیارا تھا، اس نے اس کی تربیت کری تھی، اس پہ بڑا ٹائم سپینڈ کیا ہوا تھا، اس نے لیا اپنے ہاتھ پہ۔ اکثر اوقات وہ جہاں بھی جاتا تھا اس کے دائیں ہاتھ پہ وہ باز بیٹھا ہوا نظر آتا تھا۔ اور باز کا کام، جو باز کا شکار کرنے کا انداز ہے، وہ تو جدید دور میں جیسے
ڈرون یہ کام کر رہے ہیں نا، بالکل وہی طرح اسی طرح کا ہو جاتا ہے فضا میں اوپر اڑ کے. وہ تو چاروں طرف دیکھ لیتا ہے جنگل میں کہ پانی کہاں ہے، شکار کہاں ہے. اور تو کوئی چیز ایسی ہوتی نہیں، تیر تلواریں تو ایسا کام کر نہیں سکتی تھی. خیر، وہ جناب علی گیا اپنے باز کو ساتھ لے کے اکیلا ہی اگلے دن شکار کرنے کے لیے. اور جا کے دیکھا پھرتے پھرتے گرمی کی شدت کی وجہ سے اسے پیاس لگ گئی، اپنی بوتل سے پانی ختم ہو گیا. اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی سے قطرہ قطرہ پانی تھوڑا تھوڑا نیچے گر رہا ہے. اس نے اپنا فوری سے پیالہ نکالا اور اس دھار کے نیچے کر دیا. پیالہ ابھی آدھا ہی بھرا تھا کہ اس کے باز نے جست لگائی اور توڑ دیا اس پیالے کو، گرا دیا، پانی گر گیا. اس نے پیالہ اٹھایا، دیکھا ابھی ٹوٹا نہیں ہے. اس نے پکڑ کے پھر وہ دھار کے نیچے کیا. دوسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوا کہ پیالہ ابھی آدھا بھرا ہی تھا کہ اس نے باز نے پنجہ مار کے گرا دیا. اب اسے غصہ آنے لگ گیا چنگیز خان کو کہ دنیا کیا کہے گی کہ یہ ساری عمر اپنے ایک باز کو نہیں سدھار سکا، تو یہ لوگوں کی تربیت کیا کرے گا. اس نے کہا کہ اچھا اس دفعہ سے غصے سے بھرا. پیالہ اس نے دھار کے نیچے کیا، باز نے پھر سے گرانا ہی تھا ابھی اس کا کہ اس نے اپنی تلوار نکالی اور باز کے 2 ٹکڑے کر دیے. اسے وہیں پہ مرا ہوا چھوڑ کے خود ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھرتے پھرتے وہ پہاڑی کے اوپر چلا گیا جہاں سے پانی آ رہا تھا. وہاں کیا دیکھتا ہے کہ وہ وہاں پہ ایک چھوٹا سا جوہر ہے پانی کا، جسے پنجابی میں چھپڑ کہتے ہیں. اس میں ایک زہریلا سانپ مرا ہوا پڑا تھا اور وہ گل کے اس کا زہر بھی پانی میں مل چکا تھا. اب کیا ہونا تھا، چڑیاں چگ گئیں کھیت. وہ اسے اٹھا کے باز کے دونوں ٹکڑے اٹھا کے واپس آ گیا اپنی کیمپنگ میں اور بہت دیر سوچتا رہا. اس کی یاد میں، اپنے اس باز کی یاد میں اس نے سونے کا باز بنوایا جس کا ذکر اور تصویریں آپ کو چنگیز خان کی کتابوں میں نظر آئیں گی. مورخین نے، تاریخ دانوں نے اس باز کا ذکر بھی کیا ہے، شعروں میں بھی، نثر میں بھی، جہاں جہاں چنگیز خان کی بات ہوئی ہے. اس باز کے ایک پر پہ اس نے یہ لکھا، یہ تحریر، یہ حاصل گفتگو ہے جو میں آپ کو بتانے لگا. وہ جو سونے کا باز تھا اس کے ایک پر پہ لکھا کہ اگر آپ کا کوئی مخلص یا خیر خواہ یا دوست کوئی ایسا کام کر دے جو آپ کو پسند نہ ہو، آپ کی خوشی اور مرضی کے برعکس ہو، بالکل مخالف ہو، تو فوری طور پر غصے میں نہ آئیں اور برملا غصے کا مقامی طور پر، وقتی طور پر اظہار نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ اصلیت سامنے آنے پر ہو سکتا ہے دوست کے اس فعل میں کوئی حکمت عملی پوشیدہ ہو جو آپ کو بعد میں پتہ چلے اور اپنے رویے پر آپ کو شرمندہ ہونا پڑے. یہ ایک پر پہ لکھا. اور دوسرے پر پہ یہ لکھا تھا کہ غصے میں آ کر کبھی بھی کوئی انتہائی قدم نہ اٹھائیں، کیونکہ غصہ جو ہے یہ عقل کا دشمن ہے، عقل کو کھا جاتا ہے. غصے میں کیا ہوا کام ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ کو فائدہ مند دکھائی دے رہا ہو، لیکن ایٹ دا لانگ رن، بالآخر وہ آپ کے مفاد میں نہیں جائے گا، یہ طے. تو اس گفتگو سے، آج کی چھوٹی سی کہانی سے، کیونکہ ٹائم مجھے دوستوں نے کہا ہے کہ ویڈیو کا لمبا ہو جاتا ہے اس لیے شارٹ کیا کروں گا، اس آج کی کہانی سے ثابت یہ ہوا کہ بعض اوقات ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اصلیت وہ نہیں ہوتی. باز جو کچھ کر رہا تھا نا، وہ اصل میں کچھ اور کر رہا تھا کہ میرا مالک جو ہے یہ مرنے سے بچ جائے، پانی پی لے گا تو مر جائے گا. تو فوری طور پر اپنا رد عمل نہ دیں. ہو سکتا ہے
ہو سکتا ہے وہ کام آپ کی فیور میں جائے. اور دوسری بات وہی غصے والی. غصے میں آپ جو بھی قدم اٹھاؤ گے، جو بھی کام کرو گے، ایک نہ ایک دن خود آپ کو اس پہ پچھتانا پڑے گا. یہ تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے ذہین، عالم اور فاضل لوگوں نے بھی وہ کام جو غصے میں کی حالت میں کیا، اس پہ پچھتانا ہی پڑا اور شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا. اور ہمیں دینی حکم بھی یہی ہے کہ غصہ اگر آپ کو آئے تو اگر آپ بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور اگر لیٹے ہو تو اٹھ جاؤ، تاکہ آپ کے خیالات تھوڑے چینج ہوں، آپ کا پارا تھوڑا لو ہو، اور آپ غصے کی کیفیت سے زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت باہر آ سکیں، اور آپ کی جو سینسز ہیں، آپ کے حواس جو ہیں، وہ پھر سے اپنی جگہ قائم ہو کے درست کام اور درست مشورہ اور درست عمل کی طرف لے جائیں آپ کو. یہ تھی جی آج کی کہانی. آج کا شعر چلیے آپ کو سنا دیتا ہوں. آج کا شعر کچھ اس طرح سے ہے. ہاں یہ چلو یہ سنا دیتا ہوں. ظرف والوں کی تو دنیا ہی الگ ہے صاحب، ظرف والوں کی تو دنیا ہی الگ ہے صاحب، عداوت بھی ہوگی تو مثالی ہوگی. جی امید ہے آپ کو شعر پسند آیا ہوگا. آج کے سوال کا تذکرہ کرتے ہیں. ذکر پچھلے پروگرام میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہمارے اپنے پنجاب سے جاری ہونے والے پہلے اخبار کا نام بتا دیں. جی یہی سوال تھا، اور اس کا جواب ہے اس اخبار کا نام تھا کوہ نور. کیا نام تھا؟ کوہ نور. اور اگلا سوال جو میں آج آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں وہ بڑا دلچسپ ہے. آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ انگریزی زبان کا ایک بہت مشہور و معروف شاعر جس کی بنائی ہوئی نظمیں، تخلیق کیے ہوئے اس کے فن پارے بعض کلاسوں کی انگریزی کی درسی کتابوں میں درج ہیں، اور اس کے بارے میں خاص بات یہ تھی کہ وہ اندھا تھا. آپ نے مجھے کل اس وقت تک اس شاعر کا، انگریز شاعر کا نام بتانا ہے. تو اسی کے ساتھ آپ کا آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. امید ہے آپ لوگ پروگرام پسند کریں گے، اور اللہ پاک آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. اپنے گھر والوں کا، بچوں کا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھا کریں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.